نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو ود ہسٹری، تاریخ کے ساتھ مکالمہ، اس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے آپ کو پہلے بھی علم ہے کہ ہم یہاں پر ایسی شخصیات کو بلاتے ہیں کہ جو تاریخ ساز بھی ہوتی ہیں اور تاریخ کے اندر زندہ بھی رہتی ہیں، لیکن ہم ان کا شخصی انٹرویو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سے ایک تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دور میں کیا تھا، کیسا تھا، ماحول کس طرح کا تھا، ثقافت کس صورتحال میں تھی، سیاست کے کیا داؤ پیش تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اینگل سے، ان کے زاویہ نظر سے، نہ بادشاہوں کی تاریخ اور نہ فاتحین کی تاریخ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کی صحافتی تاریخ کا بہت بڑا نام، اتنا بڑا نام کہ جسے اس نے کہا تھا نکسن نے، دا لارجسٹ مین کائنڈ آف دا ہسٹری والی بات، لارجسٹ، یعنی کھینچ تان کے پوری کی پوری پاکستان کی تاریخ پر ان کی زندگی کو جیسے کہتے ہیں ایک شامیانے کی طرح بچھایا جا سکتا ہے ان کے اوپر۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ جناب، وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، ایک تو آپ کی اپنی عمر ہے، ایک آپ کی وہ عمر ہے کہ جو جسے آپ سیاسی بلوغت کی عمر کہتے ہیں، جب آپ نے سیاسی طور پہ آنکھ کھولی۔ مثلا آپ میٹرک میں بھی بعض لوگ کھول لیتے ہیں، ایک ہمارے زمانے میں تو سیاسی بلوغت پہلے آ جاتی تھی۔ وہ ایج کون سی تھی، کون سا زمانہ تھا جب آپ نے وہ آنکھ کھولی؟ اور یہ سب بلوغت کی جو آنکھ ہے شاید وہ تو اب تک نہیں کھلی۔ اچھا، نہیں ہم تو سر آپ کو سر بندہ چو پیر شبد والی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، مجھے اب یاد نہیں پڑتا، مجھے یعنی لڑک پن سے ہی اخبار پڑھنے کا بہت شوق، ٹھیک، اور کسی ایک اخبار کو پڑھ کر نا میری تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک، ہمارے گھر میں تو ایک اخبار آتا تھا، لیکن میں پھر پاک پٹن میں میرا بچپن گزرا، تو ہماری میونسپل جو کمیٹی ہے اس کی لائبریری تھی، وہاں جاتا تھا اور کم و بیش یعنی جو بڑے بڑے اخبارات تھے وہ پڑھتا تھا، ٹھیک، ایک نظر ان پہ ڈالتا تھا۔ تو اس سے مجھے سیاست جو ہے نا اس کا بھی تھوڑا بہت شدھ بدھ ہوتی چلی گئی۔ اور پھر جب 58 کا مارشل لا لگا تو اس وقت مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم اسکول میں جب گئے صبح، تو ہمارے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر سے، یعنی سیکنڈ ماسٹر کہتے ہیں نا، جی جی، تو رمضان صاحب، انہوں نے تقریر کی پریئر کے بعد کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ تو اس وقت ہمیں کوئی یہ شعور تو نہیں تھا، 8ویں کلاس کا طالب علم تھا میں، کہ مارشل لا کے کیا نتائج ہوں گے، دستور کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو مین روڈ ہے نا شہر کی، پاک پٹن کی، جسے سرکولر روڈ کہتے ہیں، ٹھیک، اس پر ہمارا مکان تھا، ٹھیک، اور اسی سڑک سے جو ہماری منڈی ہے اور شہر ہے وہ اس کو سڑک ملاتی ہے، جی جی، اسی سے گزر کے آپ جاتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر دی مین سڑک کے مدار پر۔ ٹھیک، تو ہم یہ دیکھتے تھے دن رات ٹرک ہیں، ٹرک، ان پر عورتیں، بچے، اور یہ ٹرالیاں ان پہ بیٹھے ہوئے۔ تو پوچھتے تھے یہ لوگ کون ہیں؟ تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بازیاب کرائے گئے، یہ عورتیں ہیں جو اغوا ہو چکی تھیں۔ جی، میں نے بھی بچپن میں سنا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اور مختلف جو طاقتور لوگ تھے، زمیندار تھے، ان کے پاس تھی، اور وہ بازیاب نہیں کر، انہیں وہی رہ رہی تھی۔ تو مارشل لا آیا تو وہ بازیاب ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ مجھے ایک بات یاد ہے اس وقت کی، اور یعنی مارشل لا جو ہے، اور تو اس کا جو بھی قباطیں ہوں گی، گویا اس نے جو طاقتور لوگ تھے نا ان کو کمزور کر دیا تھا اس وقت
کم از کم. ہاں شروع میں تو شروع ٹھیک میں یہی کیا. بات تھی آپ کی. اچھا اور اس سے میں جب پیچھے دیکھتا ہوں میں کوئی تیسری یا چوتھی کا طالب علم تھا. تو ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک ہمارے ایک دیوان صاحب کے عزیز تھے جو بابا فرید الدین گجر شکر گدی نشین کی گدی نشین ہے. وہی ان کا اس وقت شہر پر ان کی حکومت تھی. ٹھیک. تو ان کے عزیز تھے, ان کو ہم کرے تھے دیوان گڑا. اچھا. وہ بڑے گرج کے بولتے تھے. تو وہ لوگوں کو ٹانگے کھڑے 2-3 اور وہ لوگوں کو گالیاں دے دے کے اور ہانک کے لحاظ سے اور ٹانگوں پہ بٹھا رہے ہیں. او توڑی. اچھا ٹھیک. بیٹھو ٹانگے. مغلظات. بڑی عجیب بات ہے. یہ ٹانگے پہ بٹھائے کہاں لے کے جائیں گے؟ تو میں نے پوچھا بھائی کہاں لے جائیں گے؟ کہنے لگے یہ ووٹ ڈلوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. 62 کی اسمبلی. نہیں 64 50 کا بات کر رہا ہوں. اچھا 50 کی 50. اچھا یہ الیکشن تھا میونسپل کمیٹی کا. اچھا ٹھیک ہے. لوکل باڈیز جو ہے تو ووٹ ڈلوانے کے لیے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے, ان کو مغلظات سناتے ہوئے زبردستی ٹانگوں میں بٹھاتے ہوئے ووٹ کو عزت دے رہے تھے. ووٹ کو عزت دے رہے تھے. اور ووٹ ظاہر ہے دیوان صاحب کا تھا, کسی اور کا تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ وہاں ایک شخص اٹھا, وکیل تھا, راؤ ہاشم خان. جی مشہور. اور مشہور. پھر اس نے معلوم ہوا کہ دیوان صاحب جو ہے ان کو شکست دے دی. یہ کس الیکشن میں 64؟ نہیں پہلے میونسپل کمیٹی. اچھا میونسپل کمیٹی کے الیکشن. ان کا جو تھا وائس چیئرمین منتخب نہ ہو سکا. جی بی ڈی ممبر جو تھے. نہیں بی ڈی ممبر اس وقت شاید بی ڈی ممبر سے بات ہوتی تھی. بیسک ڈیموکریسی تھی یا وہ جو لوکل میونسپل کمیٹی کے الیکشن. جی ٹھیک وہی ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ یادیں میرے ذہن میں ہیں. پر ایک میں اور بات بتاؤں, یہ بھی کوئی یہ 54 کی بات ہے شاید 53 کی بات ہے. تو میں ایک دن اپنے گھر سے نکل کے اور شاید بابا فرید گجر شکر کے مزار پہ جا رہا تھا یا جماعت اسلامی کا دارالمطالعہ تھا اس کی طرف جا رہا تھا. تو میونسپل کمیٹی کا دفتر آتا تھا راستے میں. تو وہاں میں نے دیکھا کوئی 5, 7, 10 لوگ کھڑے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہار ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں. مجھے بھی شوق تھا بڑا. ٹھیک. جلسوں میں جانے کا شوق تھا, سیاست کے مناظرے جو ہوتے تھے ان میں جانے کا شوق تھا. میں بھی کھڑا ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد 2 گاڑیاں آ کے رکی, کاریں. ایک کار سے برآمد ہوئے میاں ممتاز دولتانہ, یعنی ابھی کا مطلب ہے کہ ابھی ختم نبوت موومنٹ نہیں ہوئی تھی. اور ان کے ساتھ تھے چودھری محمد حسین چٹھا, وزیر آباد والے. نہیں چکوپور والے. اجیت چکوپور والے. ٹھیک. مسلم لیگ کے تھام تھے, وہ وزیر بھی تھے. تو وہ اترے اور دوسری گاڑی ایک ساتھ رکی, اس میں سے کوئی ان کا سٹاف ہوگا. تو 2-4 منٹ ان کو ہاتھ ڈالے گئے, کوئی ایک نعرہ پہ کسی نے لگا دیا ہوگا. اس کے بعد وہ اندر چلے گئے ٹاؤن ہال میں, جب ہم باہر چلے گئے. تو یعنی اس طرح سے چیف منسٹر کی سواری آئی. ایسی سمپل. اچھا 53 تو میرے خیال ہے آپ کی ہوش کی بات نہیں ہوگی, مطلب ختم نبوت والا. ہاں نہیں, وہ مجھے ہوش میں اتنے یاد ہے کہ بھائی مظاہرے ہوتے تھے اور بس ہنگامے ہوتے تھے. اچھا ایوب خان کا جو آنا ہے, میرا بھی چھوٹا سا بچپن ہے, ہلکا سا تھا تو 3 سال کا, لیکن تھوڑی سی یادداشت بات کی. اس کے بارے میں لوگ بالکل اس کے لیے اچنبھا نہیں ہوا تھا. یعنی لوگوں کے لیے بس حکمران جیسے آتے جاتے ہیں ویسے, اور اس کی عزت بہت اچانک بہت زیادہ ہو گئی. ایک ڈسپلن آ گیا سوسائٹی میں. آپ دیکھیں کہ جو دکانیں ہیں ان میں صفائی شروع ہو گئی. جی ہاں. اور جالیاں جو گوشت کی دکانیں ہیں, اور بڑا ایک ڈسپلن آ گیا. اور اس سے تو فوج کی بڑی ہیبت تھی. فوج کے سپاہی کو دیکھ کے ہی دور سے, اس سے تو فوج کیا پولیس کے سپاہی کا یہ حال تھا. ایک سپاہی پورے بازار میں گھوم کے گھومتا تھا, 4-5 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جاتا تھا. ریڈیاں اٹھا دیتے تھے سارے جب مجسٹریٹ. تو وہ جو فوج کی تو بات ہی کیا تھی.
تو ایک بڑا ایک ڈسپلن سا قائم ہو گیا. یہ اتنا مجھے یاد ہے. شاہ صاحب کالج لائف میں آپ جو آئے ہوں گے یہ میرا خیال ہے پھر 50 میں کالج میں آیا نا جی 63 میں. اچھا ٹھیک ہے. پھر کالج آیا. یہ تو بڑا خوفناک زمانہ تھا. یہ تھا ابھی جالب اور فاطمہ جناح کا زمانہ. دیکھیے یہ زمانہ ہے وہ میں آیا پہلے تو میں نے بورے والا کالج میں میونسپل کالج بورے والا تھا وہاں داخلہ لیا. ٹھیک. میرے بھائی جو تھے وہ بورے والا ٹیکسٹائل مل جو ہے نا اس کے لیبر افسر تھے. بعد میں پھر وہ پرسونل مینیجر ہو گئے. ٹھیک. اور وہ پھر تعلیم کے لیے باہر گئے. تو میں ان کے پاس رہا کیونکہ اتنے وسائل ہمارے نہیں تھے کہ میں ہاسٹل میں رہتا اور تعلیم حاصل کرتا. اگرچہ خواہش میری یہ تھی کہ گورنمنٹ کالج سائبل میں پڑھوں یا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھوں. ٹھیک. لیکن مجھے میونسپل کالج بورے والا میں پڑھنا پڑا. ٹھیک. تو میرے بھائی جو تھے پھر وہ پڑھنے کے لیے جب لندن اسکول آف اکنامکس میں ان کو داخلہ مل گیا وہ گئے. تو پھر میں سائیوال آ گیا. ٹھیک. ٹھیک. اور سائیوال میں میں آیا تو سائیوال میں وہ اجنبی نہیں تھا میں کیونکہ ہمارے پاک پٹن کے بہت سے پرانے کلاس فیلوز جو تھے سارے بھائی وہ وہاں تھے. اچھا شاملہ یہ تو وہ زمانہ تھا اس شہر کا جب وہاں منیر نیازی مجید امجد اور اس طرح کا اور مصطفیٰ زیدی وہاں ڈی سی رہا. مصطفیٰ زیدی پھر یہ آپ کے اس کے بعد جاوید قریشی آئے بڑی بعد میں. یہ تو بڑی کمال کی جگہ ہوگی اس وقت. کمال کی جگہ تھی. مشاعرے ہوتے تھے ادبی مجلسیں ہوتی تھیں. اور کیونکہ پھر دیکھیں مسعود پوسوال تھے جی وہ نظام اسلام پارٹی کے لیڈر تھے. چودھری محمد علی صاحب کے دیوانے. اور چودھری محمد علی صاحب بھی بار بار آتے تھے وہاں. مولوی فرید صاحب والی پارٹی. راؤ خورشید صاحب تھے جو جماعت اسلامی کے لیڈر تھے اور یعنی وہ ایکٹیو تھے وہاں. پھر جو سیاست دانوں میں یہ ملک غلام جیلانی جو تھے وہ بعد میں آئے. آسما جہانگیر کے والد انہوں نے بھی الیکشن لڑا پھر لیکن ان کا نام بھی تھا اس وقت شاید وہ پالیٹکس میں نہیں تھے. مطلب غلام جانی سے ملاقات آپ کیونکہ وہ اکثر اپنے آپ کو کہتے تھے میرے خوش ہو کے کہتے تھے کہ میں امریکی ایجنٹ ہوں باقی لوگ ایک اپنی ایک دن کے آدمی تھے. دن کے آدمی اور بڑی ان کی بھی شہرت تھی. اور پھر ہمارے اس کے جو میاں عبدالحق ہیں وہ بھی ہمارے سائیوال کے اکاڑے کے تھے. وہ مسلم لیگ کے پرانے لیڈر تھے. اور پھر شاہ نواز کرمانی تھے. تو مطلب کافی آپ جب کالج میں آئے ہیں تو اس وقت ایک اویئرنیس کی صورتحال شروع ہو گئی تھی. یہ جو موومنٹ جو تھی یہ 62 کے بعد سے بلٹ اپ ہو گئی تھی سیاسی قسم کی. محترمہ فاطمہ جناح تو بہت بعد میں اناؤنس ہوئے ہیں لیکن خواجہ ناظم الدین وغیرہ دوسرے تیسرے جتنے بھی تھے دلطالطانہ صاحب سارے حبیب جالب لوگ آتے تھے وہاں. اچھا جی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بہت قریب سے ان کے جلسے. ہم نے جلسے ان کے دیکھے. جلسوں میں جانے کا شوق تھا. اور پھر یہ جب اس میں دیکھیں نا یہ اب 63 ہے پھر اس کے بعد اس کے 64 میں 64 آ گیا الیکشن آ گیا اور محترمہ فاطمہ جناح امیدوار ہو گئیں. اور اچانک میں پھر پریزیڈنٹ منتخب ہو گیا یونین کا اسٹوڈنٹس یونین کا. اور اس میں ہم جو تھے نا پھر جو ہمارا سائیوال کا علاقہ تھا نا اس میں یعنی کافی دیہاتی لوگ بھی تھے ان کے اثرات بھی تھے. تو یعنی سائیوال ہمارا کالج جو تھا ایک غیر سیاسی کالج سمجھا جاتا تھا. منٹگومری جب تھا. تو بہرحال جب وہ محترمہ فاطمہ جناح کا معاملہ ہوا اور ہم لوگوں نے ایک مادر ملت یوتھ کمیٹی بنائی. اچھا. تو سجاد میر صاحب جو تھے یہ وہاں ہوتے تھے. یہ مجھ سے 1 سال یا 2 سال جونیئر تھے. اور اسی طرح ہمارے دوست ایک بعد میں فوج میں چلے گئے قصور نصیر کرنل قصور نصیر ریٹائرڈ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ایک تھے اقبال نام تھا ان کا کیا تھا وہ ہمارے دوست تھے بڑے پرجوش مولانا محمد علی جوہر کے جو بھائی تھے ان کے وہ نواسے تھے. اور ان کی انگریزی بھی کمال کی تھی. بڑے پرجوش نوجوان تھے. اور وہ ایوب خان کے بھی بڑے حامی تھے. وہ بھی فوج میں چلے گئے پھر شہید ہو گئے وہاں ایسٹ پاکستان کے کرائسس میں. تو وہ جو ہمیں
پھر محترمہ فاطمہ جناح نے اٹریکٹ کیا اور ہم نے یوتھ کمیٹی بنا لی. ٹھیک. اور محترمہ فاطمہ جناح کے لیے کمپیننگ شروع کر دی. اس پر ہمارے کالج کے جو رفقا تھے وہ بھی کئی نالاں ہوئے. ٹھیک. ان کو پسند نہیں تھا. خوف بہت تھا ایوب کا. بہت انتظامیہ بھی تھی اور کچھ ایوب کی سپورٹ بھی موجود تھی. جی جی. ہمارے گلاب کا پھول لوگ اکثر لگا کے گھومتے تھے. یہ بات تھی. خود میرے اپنے والد صاحب جو تھے پاک پٹن میں تھے, وہ ریٹائر ہو چکے تھے. وہ ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے. وہ ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے پھر الیکشن لڑا تھا بی ڈی کا. اچھا. اور وہ بی ڈی ممبر منتخب ہوئے تھے. ٹھیک. اور وہ ایوب خان کے پرجوش حامی تھے. اور ہم جناب محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. لالٹین لگا کے پھرتے تھے. اور پاک پٹن سے جب جاتے پاک پٹن ساہیوال سے تو ایک ہنگامہ ہوتا مگر کہ میرے لالٹین لگی ہوئی ہے, والد صاحب پھول کے ساتھ ہیں. جی میں نے دیکھا جی. میرے سامنے ہوش کی بات ہے. والد صاحب کو غصہ تو بہت آتا تھا لیکن وہ صبر کرتے تھے. مجھے انہوں نے یعنی دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہا کہ میں اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ 64 کے بعد پھر چیزیں بدلنا شروع ہوئیں آہستہ آہستہ جو ڈکلائن. ایوب خان کی ایک اچانک آؤٹ بسٹ ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو. اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں اکثر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے روٹی کپڑا اور مکان, لیکن ہماری ہوش ہے کہ اس نے نہیں. اس نے تو 1000 سال کی جنگ اور تاشقند کی بلی, یا وہ تو فنامنا آپ کے سامنے آیا ہوگا. اس کے بارے میں اور دو اور فنامنے جو ہیں وہ بڑے دو اور چیزیں. ایک کہ کچھ غدار تھے بڑے واضح اس قوم نے بنا دیے تھے, جس نے بھی بنائے. ایک تو ولی خان اور اس غفار خان, اور ایک ہم نے اگرتلا کا روز اخباروں میں ذکر ہوتا تھا شیخ مجیب الرحمان کا. ہاں یہ یعنی یہ پھر بعد میں غلغلہ ہوا اس کا. جی اس سے پہلے 64 کے بعد جب وہ 65 کی جنگ کے بعد 65 کی جنگ کے بعد. ہاں. اور جب وہ اعلان تاشقند ہوا. ٹھیک. دیکھیں اور یہ صاحب میں پیچھے مڑتے دیکھتا ہوں نا تو ہم بھی بڑے پرجوش تھے. ٹھیک. اور لیکن ہماری جو سیاست ہے نا وہ کبھی بھی سموتھ نہیں رہی. ہاں بہت بے رحم ہے. بے رحم. بہت بے رحم. اور اس میں ایک یعنی پہلے تو یہ جو پاکستان موومنٹ میں شریک نہیں تھے لوگ, وہ سارے ان کا تو جینا حرام کہ آپ تو پاکستان کے مخالف ہیں. پھر اس وقت جماعت اسلامی بھی ایک نمایاں جماعت تھی, ہو رہی تھی. تو جماعت اسلامی اگرچہ کہ پاکستان کی اس طرح مخالف نہیں تھی جس طرح کانگریس تھی یا جمعیت علماء اسلام احرار تھی یا احرار تھے. جماعت اسلامی تو ایک ویسے بھی ایک اس وقت غیر سیاسی جماعت تھی, لیکن وہ دو قومی نظریے کے قائل تھے لیکن مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک. مسئلہ قومیت اور جو ہاں, لیکن کیونکہ جماعت اسلامی ایکٹیو تھی قرارداد مقاصد کے بعد سے اور ایک یہ جو مسلم لیگ کے بعد حلقوں کو وہ متبادل نظر آتی تھی مسلم لیگ. جماعت اسلامی کا شوروغوں کا بہت تھا. ٹھیک. تو ٹارگٹ جماعت اسلامی تھی. خصوصاً یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ کمیونسٹ جتنی لابی تھی لیفٹ کی, اس کی ٹارگٹ صرف ایک شخص تھا, وہ مودودی تھا, تاکہ وہ ان کو ثابت کیا جائے یہ نظریہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں. ٹھیک. تاکہ جو ان کا جو نعرے وہ لگا رہے تھے اسلام کے اور جو اشتراکیت کے مخالفت کے, اس کی ان کو اس میں جی بالکل ٹھیک ان کی سرکوبی کی جا سکے. ٹھیک. تو زیادہ زور جو تھا جماعت اسلامی پہ ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر ادھر جو خدائی خدمت کار ہمارے غفار خان, عبدالغفار خان, اور ان کو تو طویل عرصہ جیل میں رہے. مولانا مودودی بھی طویل عرصہ جیل میں رہنا پڑا. اور دوسرے پھر بہت سے لوگ جو تھے جو 1953 کا جو انقلاب تھا نہیں آ سکا. جی ہاں. سازش جنرل اکبر صاحب والا جو تھا, جنرل اکبر والا, جس میں فیض احمد فیض بھی گرفتار ہوئے, دوسرے لوگ. اور پھر ہمارا ساہیوال تو ہوا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی قید رہے. جی ہاں. اچھا اسی جیل میں. ہاں جی جیل میں. آج کل تو خیر بڑی امپورٹنٹ جیل ہے پاکستان کی. امپورٹنٹ اس وقت بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بڑی ایک بڑی جیل تھی. جی جی بالکل ٹھیک. تو یہ ایک پاکستانی سیاست میں یعنی ہنگامہ برپا رہا ہے. یعنی گرفتاریاں, یہ تقریر کر دی ہے, اس پہ مقدمہ قائم ہو گیا اور اس کی گرفتاری عمل میں آ گئی. یہ جو ہے معاملہ یعنی کوئی میں نے دیکھا ایوب خان کے آخری دنوں میں کہ نوائے وقت اخبار جو تھا وہ سرکاری ملازم ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہیں اس کی پتہ نہ چل جائے.
اور 1-2 CID کے ارکان ہوتے تھے میکسیمم. ان کو ہر بندہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا, وہ CID جا رہا ہے. تو اس کے باوجود خوف بہت تھا. چار دیواری دیکھا نا, جلسے چار دیواری کے اندر ہوتے تھے. اگر لاؤڈ اسپیکر تک کی اجازت نہیں تھی, اس پہ پابندی تھی. اور اخبار جو تھے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے ہوتے کے سارے, ایک نوائے وقت تھا, ایک وہاں جنگ تھا, ایک تو آزاد اخبارات جو تھے. تو میرا مطلب یہ ایک بڑا ایک ماحول ایسا تھا, ایک کنٹرول. تو میں اسی پوچھ رہا تھا کہ بھٹو کو وہ جو چلا ہے وہاں پر 67 میں ٹرین سے, وہ سفر تو آپ کے سامنے نہیں, اب نہیں, میں اس وقت یہاں نہیں تھا لاہور میں. لیکن اس کے بھٹو کراچی میں تھا. لیکن بھٹو تو پورے پاکستان میں ہو گیا تھا. نہیں, بھٹو تو ہوگا. بھٹو جب آیا نا, دیکھیں اصل بات تو یہ ہوئی کہ ایوب خان جو ہے, اب 65 کی جنگ آئی, ٹھیک, ہیرو بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا. بلکہ میرے والد صاحب کے گھر میں لوگ آرگومنٹ کرتے تھے کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح ہوتی نا تو ہم ہار جاتے. ٹھیک ہے نا. جی لوگ اب ہوا یہ کہ محترمہ, یہ جو 65 کی جنگ تھی نا, ٹھیک, اس کے ہیرو بن گئے ایوب خان, اور اسی کے ولن بھی بن گئے. ہاں, 2-1.5 سال بعد اس کے فاتح بھی ہو گئے اور اس کے غدار بھی ہو گئے. ٹھیک. کیونکہ جب اعلان تاشقند ہوا تو بھٹو صاحب نے ایک جیسچر ایسے دیے جیسے بیزاری کا اظہار کر دیا, اور اعلان تاشقند جو ہے اس پر جو اپوزیشن تھی اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دی, بیچ دیا, یا بیچ دیا جناب, اب ملک کا سودا کر دیا. کیوں کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم جنگ کو ہم نے فتح کر لیا. اگر آپ فاتح ہیں تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنگ کیوں بند کر دی آپ نے؟ اور پھر اس کے بعد جب وہ شاستری وہاں مر گئے تو یہ پروپیگنڈا ہو کر خوشی سے مر گئے, بجائے اس کہ آپ کہتے کہ صدمے سے مر گئے, کہ تو خوشی سے مر گئے. تو ایوب خان جو ہیں ان کو 1965 کی جنگ لے کے بیٹھ گئی. بھٹو وہیں سے اٹھا ہے, وہیں سے بھٹو اٹھا, وہیں سے مجیب اٹھا, اور اگر آپ یقین آپ کہیں تو پاکستان کو بھی لے کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک. بس اصل میں تو خیر اس پہ میں آپ کو, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ان کی پوری 65 کی جنگ ہوئی کیسے اور تاریخ. وہ اب ایوب جو ہے, بڑی سیدھی بات ہے, ایوب جو ہے اس نے کہا میں فاتح ہوں. ٹھیک ہے, فاتح ہیں تو کشمیر کہاں گیا, جنگ بند کیوں ہو گئی, ٹھیک, آپ نے کیوں سیز فائر کر دی. اب اپوزیشن آ گئی جناب, یہاں ایک تاشقند کانفرنس ہوئی لاہور میں, ایک بڑی سارے لیڈر اکٹھے ہوئے. مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, اس میں شیخ مجیب الرحمان بھی آئے. ٹھیک. تو اس وقت تو میں تو طالب علم تھا. ٹھیک. لیکن انہوں نے اب وہ 6 نکات وہاں پیش کیے, وہیں پیش کیے. انہوں نے کہا ہم پیش ہی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. اس وقت عوامی لیگ کے لیڈر تھے نوازا اللہ خان. اس کے نتیجے میں عوامی لیگ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی, ایک 8 نکاتی ایک 6 نکاتی. 8 نکاتی کے لیڈر نصر اللہ خان ہو گئے. ٹھیک. اب وہ جو اعلان تاشقند تھا, اور یہاں ایک جلوس نکل رہے ہیں, ہنگامہ برپا ہے, ایوب کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, اور وہ اس کو اپنا دفاع پیش نہیں کر پا رہے کہ عجب فاتح ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور جنگ بھی فاتح ہو گئے. تو یہ پھر ایوب جو ہے نا اس کو شدید دھچکا لگ گیا اس جنگ. بہت اچھا. نواز رسول خان صاحب کی بات یاد آئی تو آپ نے بات کیا, تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت الشریعہ, جس نے کہا ہے 50s کی بات ہے, جس میں مولانا مودودی نے مشہور متنازع کتاب مسئلہ ملکیت زمین لکھی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے یہ لینڈ ریفارمز کر دی تھیں اور نواز نصر اللہ خان کی موومنٹ کے ذریعے رک گئیں؟ اصل میں نواز نصر اللہ خان کی موومنٹ جو تھی وہ پنجاب تک محدود تھی اور سندھ تک. ذمہ داری تو ہے وہی نا دونوں جگہ. اصل میں بات یہ ہے کیونکہ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ جو تھے وہ تو لینڈ ریفارمز کے پرجوش حامی تھے. اچھا. ہاں اچھا, نئی بات ہے. وہ لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے تھے, وہ چیف منسٹر تھے. ٹھیک جی, ٹھیک ہے نا, اور ان کے خلاف محاذ بنا لیا. وہ کون تھے؟ یہی نواز رسول اللہ خان. اچھا. انجمن حقوق ذمہ داران. یہ تو بڑے چھوٹے سے شریعہ. علماء کرام اس کے حمایت میں آ گئے.
اور وہ زرعی اصلاحات نہ ہو سکی جو آج تک پھنسے ہوئے ہیں. اچھا وہ پروونشل سبجیکٹ بنا دیا گیا. ٹھیک. ایسٹ بنگال میں ہو گئے. خواجہ ناظم الدین اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے وہ صدمہ برداشت کر لیا. وہاں مسلم لیگ نے ٹھیک وہ اصلاحات کر دی، لیکن نہ سندھ میں ہو سکی نہ پنجاب میں ہو سکی. جو چاہتے تھے اس وقت دولتانہ صاحب. ٹھیک. بھٹو کا دور آپ نے بڑا ایکٹیو دیکھا ہے اور ہم بھی تھے، لیکن آپ کو تو ہمارے اس وقت ٹارچ پیریڈ تھے اور ایک سٹانچ جیسے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج والی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ آج تو تعداد بھی زیادہ ہے، میڈیا بھی زیادہ ہے، جس طرح کی پولرائزیشن آج معاشرے میں ہے وہی پولرائزیشن بھٹو دور میں تھی؟ بالکل ایسی تھی، لیکن صرف کیونکہ میڈیا کا پھیلاؤ ایسا نہیں تھا اور سوشل میڈیا ایسا نہیں تھا، اور اس لیے اس کے اثرات اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ گول میز کانفرنس ایوب بلاتا ہے، بھٹو نہیں جاتا کہ نہیں جاؤں گا. اچھا اب وہ یہ دیکھیں نا، بھٹو جو ہے، میں اب یہ وہ دور ہے جب میں اخبار نویس بن چکا. جی آپ تو زندگی کے ایڈیٹر تھے. میں نے پہلے تو حریت سے اپنے سفر کا کراچی سے. اچھا ٹھیک. پھر میں جنگ سے وابستہ ہوا، اخبار جہاں نکلا، بہت بڑا جاوید الرحمان صاحب. ہاں جی. پھر اخبار جہاں میں نے جوائن کیا. اخبار جہاں کے جو پہلے ایڈیٹر انچارج تھے وہ نذیر ناجی تھے. ٹھیک. اس کے بعد عبد الکریم عابد ہوئے. ہاں اچھا. پھر محمود شام ہوئے. ٹھیک. تو جس دن نذیر ناجی صاحب رخصت ہوئے ہیں اسی دن میں اخبار جہاں میں داخل ہوا ہوں. اچھا ٹھیک. تو اب یہ جو ہماری جو تربیت تھی، ٹھیک، ہم مولانا مودودی کو پڑھتے تھے. ٹھیک. ہمارا اپنا ایک گھر کا ماحول تھا، ایک مذہبی دینی ماحول تھا. ہم اپنے ہمارے جو جد امجد ہیں، آپ کا تو سسرال بھی دینی ماحول والا ہے نا. وہ بھی محمد شوکت صاحب، ان کو شادی بعد میں ہوئی، جماعت اسلامی کے رہنما تھے سندھ کے. اور پھر ہمارے اپنے جو بزرگ تھے، ہمارے جد امجد حضرت شیخ عبدالنبی شامی، ان کی درگاہ ہے شام کراچی میں، ان کی ہم اولاد تھے. تو ہمارا جو ایک طالب علم کے طور پر جو مطالعہ میرا تھا، جو جمعیت سے تھوڑا بہت تعلق تھا، میں اس پہ شامل تو نہیں تھا اس طریقے سے. تو آپ جیسے لوگوں کو شامل بھی نہیں کرتے تھے نا. ابھی بھی نہیں کرتے. اس وقت بھی ابھی بھی نہیں کرتے. ابھی ایک وہ تھا اختلاف رائے. آپ نے دیکھا نا جماعت اسلامی میں اختلاف رائے جو ہے بہت بڑا جرم ہے. یہ تو بات کی بات ہے نا. اچھا شروع میں تھا. اب یہ اب مولانا مودودی کی، اب میں نے وہاں جب بھٹو صاحب آئے اور سوشلزم کا نعرہ لگا، ہاں، تو ہم نے وہ نعرہ قبول نہیں کیا. اکثریت نے نہیں کیا تھا جو مذہبی تھے. اب میں نے اس انٹرویوز شروع کیے علماء کے. اچھا. اخبار جہاں میں، اسی میں نے مولانا مودودی کا انٹرویو کیا. ٹھیک. جو بعد میں پمفلٹ کے طور پر بھی چھپا. بہت وہ میں نے پڑھا. ٹھیک. ہاں. ڈاکو کا خنجر یا ڈاکٹر کا نشتر. ٹھیک. مولانا مودودی نے کہا کہ اگر آپ یہ اسلام جو ہے یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، ٹھیک، اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو ڈاکو کا خنجر پھر آپ کو قبول کرنا پڑے گا، وہ آپ کے در پہ ہوگا. پھر وہ اشتراکیت آئے گی. ٹھیک. تو پھر وہ مولانا اتشام الحق تھانوی کا انٹرویو کیا، مفتی محمد شفیع صاحب کا کیا. ان انٹرویوز کے نتیجے میں جمعیت العلماء اسلام پرانی جو تھی، مرکزی جمعیت العلماء اسلام بحال ہوئی. مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا مفتی محمود، ان کے درمیان فاصلہ ہوا. وگرنہ تو یہ دونوں سوشلسٹ سائڈ پہ تھے نا، مفتی محمود صاحب اور یہ غلام محمد ہزاروی. جمعیت العلماء اسلام جو تھی، جی اس پر تو مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام ہزاروی ان کا قبضہ تھا. وہ دوسرے لوگ جو تھے وہ گھروں کو جا چکے تھے، وہ اپنے مدرسوں میں جا چکے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب، اتشام الحق تھانوی صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی جو تھے، وہ سیاست میں سرگرم نہیں رہے تھے. جی صحیح ہے. وہ اپنے مدرسوں میں چلے گئے تھے، تصنیف و تالیف کا کام کر رہے تھے. مگر یہ لوگ چونکہ انہوں نے جمعیت العلماء اسلام کو اکٹھا کر دیا تھا پاکستان بننے کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں جی. جمعیت العلماء ہند اور جمعیت علماء اسلام، جو پاکستان کے اندر جو جمعیت العلماء ہند تھی اور جمعیت العلماء اسلام تھی، وہ اکٹھے ہو گئے. ہاں. اور وہ اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ جمعیت العلماء ہند کے جو لوگ تھے وہ سیاسی طور پر زیادہ سرگرم تھے.
تو پھر انہوں نے جمیعت العلماء اسلام کی قیادت بھی سنبھال لی. ٹھیک. اب جب یہ کشمکش شروع ہوئی ہے اس میں وہ جمیعت العلماء اسلام کے جو مسلم لیگ کے حامی تھے وہ سرگرم ہوئے ہیں دوبارہ. تو آج تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب, مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب, جی ہاں جی ہاں, اور مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب, جی ہاں, یہ لوگ اسی طرح ایک ایسٹ پاکستان کے تھے, وہ بھی نظام اسلام پارٹی میں تھے, مولانا عطا علی صاحب, جی جی, وہ اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے جمیعت العلماء اسلام جو ہے اس کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کی, جو آج تک نہیں مل سکا. نہیں اس کا ایک پھر ان کی جمیعت العلماء اسلام جو تھی اس کو مرکزی جمیعت العلماء اسلام کہا جاتا ہے. اور اس کے میرا خیال جو ناظم اعلیٰ تھے وہ مولانا احتشام الحق تھانوی جی جی تھے, مولانا صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. ہاں جی, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا یہ بھٹو, یہ تو وہ دور آپ کا نا, بھٹو کا آپ نے, میں نے یہ وہ دور ہے, یہ دور ہے جو فکری طور پر یعنی بھٹو صاحب کا غلغلہ ہوا, پرجوش طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ملے, لیکن میں ان نوجوانوں میں شامل نہیں تھا جو خلاف تھے, جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کے نعرے جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے, ہماری معیشت کو لے بیٹھیں گے اور ہماری سیاست کو لے بیٹھیں گے. آج نہیں سمجھتے کہ جو کچھ اس طرح کی فیس بک میں گندگی اور گندی زبان نظر آتی ہے, جو یحییٰ خان نے وہ ایک کھولا چھوڑا تھا پریس کو اور کوئی سینسر نہیں تھا, آپ نہیں سوچتے کہ وہ اس کی ابتدا اس وقت بہت خوفناک طریقے سے رکھی دی گئی تھی, ڈائریکٹرسوں کے اوپر مولویوں کی تصویریں لگا کے مولانا, وہ تو کمپین بھی ہوا نا. جی جی, یہ شہاب جو ایک رسالہ تھا, شہاب اور آزاد دونوں, اس نے کیا, یعنی یہ جو تصویر لگائی تھی نا ایکٹرس, نذیر حاجی صاحب تھے, شہاب بعد میں پھر معذرت بھی کی انہوں نے. اچھا معذرت کی تھی کوثر نیازی صاحب نے. ہاں جو کوثر نیازی ایڈیٹر تھے نا, اس کے مالک تھے, ایڈیٹر تھے, اور ایڈیٹر انچارج وہ. جی جی. تو مگر زبان بڑی خوفناک قسم کی زبان ہوتی تھی اس زمانے کے حساب سے, بہت خوفناک تھی. اور لیکن آج کے زمانے سے آپ دیکھیں تو اس میں بہت معلوم ہوتا ملاحت ہے, ایسی بہت ملاحت نظر آتی ہے. آج تو بہت آگے چلے گئے, اب تو خیر کنٹرول بھی نہیں ہے نا, اس کو پھر ہوتا آج کا تو ہر کسی. بھٹو جس آخری دور میں, یقیناً بھٹو دور میں آپ ذرا سا جتنی پابندیاں لگی ہیں, آپ نے سمجھ بھٹو نے لیفٹ اور رائٹ دونوں بولنے والی آوازیں خراب کی تھی. دیکھیں بھٹو صاحب نے کیا کیا. پہلے تو بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی سیاست ساری مغربی پاکستان میں تھی. ٹھیک ہے, پنجاب میں, سندھ میں, ٹھیک ہے, اور شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں تھے. اب وہ یہاں اس نے گول باغ میں تقریر میں کہا تھا, میں اس جلسے میں تھا, کہ آپ کے بھٹو نے تو ادھر ایک بھی نہیں کھڑا کیا, میرے تو 15-20 نفری ہے یہاں, پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا, ان کا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک تو سیاست جو تھی وہ تقسیم ہو گئی اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان. تو ہم یہ جو پی ڈی پی بنی, پاکستان جمہوری پارٹی, اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جمہوری پارٹی جو ہے یہ دونوں صوبوں میں ایک توانا پارٹی کے طور پہ ابھر سکتی ہے. جی جی, نواز نصر اللہ صاحب, اس میں مسلم لیگ, ٹھیک, جماعت اسلامی, یہ سب لوگ مل کے اور ایک مضبوط محاذ تشکیل دے سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور شوقت اسلام کا جلوس بھی نکالا انہوں نے, نکالا بڑا زوردار طریقے سے نکالا. 30 مئی جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی تھی, اور لیکن وہ انتخاب جو ہے اس کا نتیجہ مختلف. شاہ صاحب کو یاد ہوگا کہ افواہ اس وقت بھی عجیب و غریب چلتی تھی کہ وہ جب شوقت اسلام 30 مئی اعلان ہو گیا تو ساروں نے کہا تھا یہ فرعون کا یوم پیدائش ہے. تو اس وقت ہر اخبار میں وہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا تھا, 30 مئی کہاں سے آ گئی تھی اس وقت. لیکن مولانا مودودی جب الیکشن ہارے ہیں تو آپ نے انہوں نے ایک تقریر کی تھی بڑی بڑی, جس میں جمہوریت سے بھی انہوں نے برات کا. آپ نے ایک اداریہ لکھا تھا, سید صاحب جی آپ نے کیا کہہ دیا. اب وہ اداریہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جمہوریت, انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں جیتنا ہمارا مقصد تھا وہ بھول جائیں. ہمارا مقصد بنیادی طور پر انتخابات کے ذریعے اپنی رابطہ عوام مہم مولانا آرگومنٹ سنبھالا تھا ان کو. نوجوانوں میں پھر غلغلہ بھی تھا, نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی, اور دیکھیے جمعیت جیت رہی تھی. لیکن دیکھیے اس وقت جماعت اسلامی
لیڈ کر رہی تھی رائٹ کو، اور پیپلز پارٹی کے مقابلے کی طاقت سمجھی جاتی تھی. ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جمعیت کی یونین تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو پھر شکست ہوئی اس سے پھر اس کے اثرات تو ہونے تھے نا. بھٹو آخری دور 77، آپ پتہ نہیں اس وقت 6 جولائی کے زمانے میں جیل میں تھے یا نہیں تھے، یقیناً ہوں گے، اس سے پہلے بھی تھے. یہ ڈکلائن جو ہے اتنی جلدی، اتنی بڑے لیڈر کا ڈکلائن. دیکھیں بھٹو صاحب نے پہلا جب اقتدار سنبھالا، ایک تو دیکھیں نا ان کے اوپر ایک داغ تو لگ چکا تھا نا. یعنی ایک مگر مشرقی پاکستان ایک عام تاثر یہ تھا نا کہ اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے اور مجیب کے حریف اقتدار نہ بنتے تو مجیب کو کہتے اقتدار مل جائے. تو ایک تاثر تھا. اب اس میں پیچیدگی دستور پہلے بنتا نہ بنتا وہ ایک الگ بحث ہے. عام تصور یہ تاثر یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیونکہ اقتدار نہیں مل سکتا تھا متحدہ پاکستان میں، یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہ مجیب کے ساتھ مفاہمت نہیں کی. اور بھٹو صاحب کی جو اپنی تقریریں ہیں، دیکھیں اس وقت پولرائزیشن ایسی تھی، ہم ان کی کسی پریس کانفرنس میں نہیں جا سکتے تھے، ہمیں پھانٹی میں لگنے کا خدشہ ہوتا تھا بہت زیادہ. مجھے معلوم ہے جی، ہمارے پاس جمعیت کے لڑکوں کو مار پڑی بھائی. ہم نے بھٹو صاحب کو جلسوں میں دیکھا ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ کہا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں جب ٹانگیں توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ بلکہ بس جلسے میں تھا جس میں انہوں نے محمود علی احمد رضا قصوری کی ٹانگیں یوں پکڑی اور کہا ایسے توڑوں گا. پھر یہ کہا، ایک انہوں نے تقریر کی تھی ادھر تم ادھر اسمبلی کے سامنے، انہوں نے کہا سندھ اور پنجاب یہ چابیاں ہیں طاقت کے سرچشمے ہیں. یہ کہا تھا. میں مسز بندرا نائکے نہیں ہوں. ٹھیک. سری لنکا میں مسز بندرا نائکے اپوزیشن لیڈر تھی. ہاں. میں اپوزیشن لیڈر نہیں، اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا. نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا. تو اب یہ جو سارے وہ باتیں کر رہے تھے، وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خلیج، اب تو وہ کہتے نا کہ بھئی آپ اقتدار شیخ مجیب کو دیں، میں پنجاب میں حکومت بناؤں گا، میں سندھ میں بناؤں گا، وہاں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. ایک فکرہ انہوں نے نہیں بولا. نہیں بولا. سر یہ جو ہماری بحث ہوئی ہے واسطر صاحب سے کہتے وہ کہتے ہیں سرخی میں نے لگائی تھی، ہم کہتے ہیں ہم تو جلسے میں موجود تھے جب اس نے کہا ادھر تم میں نہیں. انہوں نے کہا دو اسمبلیاں، یعنی مشرقی پاکستان کے لوگ الگ بیٹھے ممبر، مغربی پاکستان کے الگ بیٹھے، 2 حصوں میں بٹ کے اجلاس ہو. تو پھر اس کا مطلب یہی تھا. کو پلے کرنا آتا ہے. تھا گجرات میں آئے تو انہوں نے جنگ نہیں ہوئی تھی 71 کے بھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں، انڈیا سے کہتا ہوں، جنگ ہوئی تو دمادم مست کلندر. جب شکست کھا گئے تو کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا جنگ ہوئی تو دمادم مست کلندر. ادھر ہم جب آپ کہتے ہیں 2 اسمبلیاں بنے، 2 لوگ یعنی 2 مشرقی پاکستان کے لوگ الگ بیٹھے، مغربی پاکستان کے الگ بیٹھے، تو 2 اسمبلیاں وہ پہلے طے کریں اپنے دستوری تجاویز، پھر اس کے بعد ان کا اجلاس. یہ زمانہ تھا جس میں 25 مارچ 1971 آیا ہے. 25 مارچ میں بحیثیت ایک پنجابی کے اور لاہور کے اس وقت کے شہری کے 3 لوگوں نے جلوس نکالا تھا صرف پوری اس کے خلاف. ایک طاہرہ مظہر علی خان تھی، ایک حسین نقی تھے، ایک اور خاتون تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور شہر کے شہریوں نے 2 رویا کھڑے ہو کے ان پہ تھوکا تھا. اس وقت سے پہلے سیلاب آیا تھا اور ہم سارے کہتے تھے یہ بنگالیوں کو ہم روز فیڈ کرتے ہیں، یہ لوگ ہم کو کم کرتے ہیں. بڑے ایک تاثر تھا بنگالیوں کے بارے میں. ایسا کیوں تھا؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے. دیکھیے ہم لوگ جو تھے نا، ہم تو یہ چاہتے تھے. نہیں، جماعت اسلامی کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی وہاں سٹینڈنگ بہت بڑی تھی. لیکن دیکھیے یہاں تو بھٹو صاحب جو تھے نا، ان کی فالوئنگ بہت تھی. اور اس لیے اب اصغر خان جو تھے، اصغر خان کھڑے ہوئے تھے عوامی لیگ کے ساتھ کہ ان کو اقتدار دو. وہ گئے بھی تھے. ان کو وہ بار ایسوسیشن میں ایڈریس نہیں کر سکتے تھے. تو ایک جذباتی فضا پیدا کرتی تھی نا. اچھا، اصغر خان کا اس زمانے میں 77 ایک خط بڑا پاپولر ہوا تھا جو انہوں نے لکھا تھا فوج کو لکھا تھا. وہ خط بڑا زبردست. اس وقت ہم جیل میں تھے. آپ جیل میں تھے. اصغر خان ہمارے ساتھ تھے. اچھا.
تو یہ کیا کہتے تھے اصغر جی؟ یہ بڑی بات، آپ کا عذاب آپ اصغر خان. اور وہ جیل سے ہی خط جو ہے لکھا گیا، میرا خورشید قصوری صاحب جو تھے انہوں نے آگے اس کو پھیلایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہتے تھے، ایمبیگوٹی تھی اس میں. جی میں جی وہ یہ نہیں کہتے تھے فوج، وہ کہتے تھے آپ غیر آئینی حکم نہ مانے. ہاں، فوج کو کہا تھا غیر آئینی حکم. اور یہ مطلب یہ، مگر اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ان کا حکم نہ مانیں. اچھا، یہ جو پی این اے بنا تھا، یہ چون چون کا مربع جو تھا، اصغر خان جیسے لوگ جو کہ مکمل ریلیجن سے بالکل کنارہ کشی والے لوگ ہوتے تھے، اور اس کے بعد پیر صاحب پگڑا اور طرح کے نورانی صاحب، یہ جو قرآن گلے میں ڈال کے نیلا گنبد سے میں جلوس میں تھا مجھے جاتی طرح، تو یہ چون چون کا سمجھتے تھے کہ چل جائے گا، کیونکہ سب تو بڑے جذباتی سے کمال ہو جائے گا، ہم کر دیں گے. دیکھیں اولیاء صاحب، ہمارے ملک کی جو تاریخ تھی نا، اس میں مختلف سیاسی جماعتیں مشترکہ مقاصد کے لیے اکٹھی ہوتی تھی. ٹھیک، پہلے بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، پہلے بھی ہوئی تھی، یہ کوئی واقعہ نہیں تھا. مشرقی پاکستان، مشرقی بنگال میں جگتو فرنٹ بنا اور مسلم لیگ کو شکست تھی. پھر اس کے بعد جو یہاں الیکشن ہوئے پنجاب میں، تو ایک شہری آزادیوں کے لیے تو جماعت اسلامی اور کمیونسٹ پارٹی کا بھی اتحاد ہوا. اکٹھے تھے، بالکل اکٹھے تھے. اس کے بعد جب ایوب خان آئے تو پی ڈی ایم بنی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی. اس میں 4 جماعتیں تھیں. پھر اس کے بعد ڈیک بنی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی. اس میں عوامی لیگ بھی تھی، یعنی عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، عوامی لیگ بھی تھی، نصر اللہ خان بھی تھے نا جی، اور جماعت اسلامی بھی تھی، نظام اسلام بھی تھی. تو وہ سارے لوگ جو تھے، گویا مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کر مشترکہ مقاصد کے جمہوریت کے لیے اسٹرگل کریں. یہ کوئی نیا تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب بھٹو کے خلاف لوگ اکٹھے ہوئے، دیکھیے ایئر مارشل اصغر خان جو تھے وہ ایک اٹریکشن رکھتے تھے. جی، بہت پاپولر تھے. بھٹو کو بہت خوف تھا ان سے. اچھا، ایک بہت ہم نے سنی تھی اس وقت بات کہ نواب زادہ نصر اللہ خان نے خاص طور پہ اصغر خان کو پی این اے کا صدر نہیں بننے دیا تھا. پہلے تو انہوں نے ان کو پی ڈی پی جب بنی اس کا صدر نہیں بننے دیا، پی ڈی پی کا سیکرٹری جنرل بھی نہیں بننے دیا. لیکن اب آپ بڑی دلچسپ بات، جماعت اسلامی کی یہ خواہش تھی کہ ایئر مارشل اصغر خان لیڈ کرے اس کو. ہم کہتے تھے پروفیسر غفور سیکرٹری، اور وہ یہ کیونکہ اصغر خان جو ہیں وہ ایک بڑے پریزنٹیبل فیس تھے اور بھٹو کا مقابلہ کر سکتے تھے ہمارے خیال میں. انہوں نے مفتی محمود بنا دیا. لیکن اب ہم نے اس وقت جو سنا، اس وقت یہ سنا کہ یہ کوئی جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اصغر خان لیڈ کرے. اس وقت ہاں، بھٹو صاحب نے سب سے پہلے آئی ایس آئی کو پولیٹیکل رول دیا. اب انہیں بات الگ میں یاد، انہوں نے ان کا خیال تھا مفتی محمود جو ہے وہ ہو جائیں صدر اور یا نصر اللہ خان ہو جائیں. اب مفتی محمود صدر ہو گئے. بھٹو صاحب حکومت کی خواہش یہ تھی کہ ایک مولوی جو ہے جب مقابلے میں آئے گا تو پھر بھٹو صاحب کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہو جائے. ٹھیک. تو وہ مفتی محمود صاحب صدر بن گئے اور نواب نصر اللہ خان نائب صدر بن گئے. باجوہ تھے، جو باجوہ صاحب سیکرٹری جنرل بن گئے، بڑی تقریر کرتے تھے. اور ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. لیکن پھر بھی جب وہ اقتدار میں، جب وہ آتے تھے بازار میں اور جلوس، تو وہی مرجع خلافت، وزیر اعظم کے نعرے انہی کے لگتے تھے. اچھا، اب دلچسپ بات یہ بتاؤں میں آپ کو، جب یہ بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور فیصلہ ہوا کہ گرفتاری دینی ہے پی این اے کی موومنٹ، جی ہار پہن کے جب جاتے تھے، ایئر مارشل اصغر خان اپنے پہلا جلوس انہوں نے لیڈ کیا. یہ یہاں سے یاد ہے جی، نیلا گنبد سے. اچھا، میرے ایک دوست ہوتے تھے میجر سعید ٹیوارا. جی جانتے ہیں، ہمارے دوست، بڑے پرجوش. جی ستارہ جرت. جی اور بڑی جنگ کے ہیرو. اور وہ ڈائری لکھتے تھے ہمارے، جنہوں نے وہ کھولا بھی ہوا تھا جہاں جو کیا ہوتا ہے لوگوں کو کھانے کے مفت کھانا کھلانے والا جو والا. بعد میں مگر یہ وہ میرے پاس آئے. وہ ڈائری، ایک سپاہی کی ڈائری، وہ ہمارے افسروزے میں کالم لکھتے تھے. ٹھیک. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو جلوس نکل رہا ہے نا، اس میں اصغر خان کو یہ کہیں کہ وہ قرآن کریم گلے میں ڈال کرنا ڈالا تھا اور وہ قیادت کریں تاکہ یہ قرآن کی تاریخ بن جائے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں ایئر مارشل کے پاس. ہم وہاں سے اٹھے. ایئر مارشل جو تھے وہ فین روڈ پر ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا. محمود علی قصوری صاحب جو بڑا والا گھر ہوتا تھا جہاں پلازا بن گیا. ہاں جی، ان میں.
ان میں ہم ان سے پاس چلے گئے, ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا جناب یہ تجویز ہے کہ آپ قرآن جو ہے نا گلے میں ڈال کر گرفتاری دیں تاکہ یہ قرآن کی تحریک ہو. وہ مان گئے, ان کا ٹھیک ہے. اچھا. اور اگلے دن جو انہوں نے گرفتاری دی تو قرآن کے گلے پہ تھا. جی اوشا نورانی بھی تھے, پیر پگاڑا بھی تھے, سارے تھے اس کے اندر. پھر وہ سارے نہیں وہ آئے نا, اس وقت انہوں نے دینی تھی گرفتاری. اچھا اچھا ایئر مارشل نے. اچھا. پھر وہ اب وہ پھر ہو گیا جو پی این اے کی موومنٹ ہر بندہ قرآن گلے میں ہوتا تھا اور گرفتاری دی جاتی تھی. اچھا پی این اے سے ذرا سا آگے آ جاتے ہیں. ضیاء الحق کو بھی بڑی زبردست ریسیپشن ملی تھی دا پکنک. مجھے یاد ہے ان کی پہلی جو تقریر تھی پبلک اپیرنس وہ پنجاب یونیورسٹی میں تھی جہاں لیاقت بلوچ جو تھے اسٹوڈنٹس ان کے صدر تھے. ان کو ڈگری دی گئی تھی پی ایچ ڈی کی. نہیں وہ بعد میں دی گئی, میں پہلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی 6 جولائی کے بعد آپ شاید کچھ دنوں کے بعد آگے ہوں گے تو میرے خیال ہے جولائی کے اینڈ میں اس یونیورسٹی نے بلایا تھا ان کو, اور بلایا تھا ضد میں بھٹو کی, اور تو کچھ نہیں. تو اصل میں ہوتا ہی ہے نا. تو نہیں ایک سے اس کے بعد ضیاء الحق کو انٹر ہوتے ہوئے جمعیت کا وہ مخصوص نعرے لگتے تھے, انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب. آپ بتائیے. اصل دیکھیں جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی نا, ٹھیک, اب اس میں دو عناصر تھے. ایک کا کہنا تو یہ کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے منصفانہ, ٹھیک ہے, غیر جانبدار. ایک کا رہا کہ نہیں پہلے بھٹو کو ختم ہونا چاہیے, بھٹو کے ہوتے ہوئے منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے, مثبت نتائج نہیں ہو سکتے. اب یہ ایئر مارشل اصغر خان اس گروپ کو لیڈ کرتے تھے. ٹھیک. اس میں ولی خان تھے, شاہ احمد نورانی تھے. ولی خان تو گرفتار تھے, ان کی بیگم تھی نسیم ولی خان. شیرباز مزاری تھے. ٹھیک. مگر جماعت اسلامی جو تھی اور مولانا مودودی جو تھے وہ الیکشن چاہتے تھے, بھٹو صاحب کو شخصی طور پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. اور نصر اللہ خان کا بھی یہی معاملہ تھا, مفتی محمود صاحب بھی یہی چاہتے تھے. تو یہ ایک ڈویژن آ گئی. مگر کیونکہ جذباتی طور پر فضا اب بھٹو صاحب کے خلاف چل رہی تحریک, تو اکٹھے ہو گئے, وہ ٹارگٹ ہو گئی. بھٹو صاحب ٹارگٹ تھے, تو بھٹو صاحب کے ساتھ بات کرنا پھر مشکل ہو گیا. اور بھٹو صاحب جو پی این اے جو تھی موومنٹ, اس کا ایک بڑا جو سپورٹ تھی, اس کا سپورٹنگ پوائنٹ اینٹی بھٹو ہو گیا کہ بھٹو سے نجات. ٹھیک. تو جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا اور بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, اب پی این اے کے جو سپورٹرز تھے وہ ضیاء الحق کے سپورٹر وہ بھی بٹ گئے, تقسیم ہو گئی. ان کے بڑے شروع میں تو ضیاء الحق کے ساتھ کافی لوگ تھے, انہوں نے کہا نا بھئی حکومت بدل گئی, بھٹو چلا گیا, اب ضیاء الحق آ گیا, اس کو پکڑ کے بیٹھے رہو. بلکہ اس کی تقریر کا مجھے پہلا فکرہ یاد ہے وہ جو رات کی تھی کہ جو جذبہ اس تحریک میں لوگوں نے اسلام اور اس کے بارے میں کہا ہے وہ ایک لازوال جذبہ ہے, اور اس کی بس وہ تو ظاہر ہے. اچھا تحریک نظام مصطفیٰ کے امین ہو گئے نا. ضیاء الحق کا آ گیا ہے. ضیاء الحق کے بعد کی صورتحال, مفتی محمود کا وہ مشہور خط ہے جو انہوں نے لکھا کہ ہمیں کابینہ میں آ جانا چاہیے, اور آپ کے زمانے میں یہ آئے ہیں سارے کے ساتھ, پروفیسر غفور, محمود اعظم فاروقی, بڑا اس میں اختلاف رہا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, لیکن کافی لوگ چلے گئے. الٹیمیٹلی پریشر آ گیا کہ بھائی جانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ پارٹیز جو تھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے, اقتدار میں شریک ہوں گے. ٹھیک. اور یہیں پہ وہ محمود ولی خان کا مشہور فقرہ جو ہے کوٹیبل کوڈ بن گیا ہوا ہے. نہیں وہ تو اس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے نا. اچھا. ولی خان جیل میں تھے حیدرآباد. جی سارے خیر بخش مری اور بزنجو اور سارے سب لوگ جیل میں. جسٹس اسلم ریاض حسین یہ یہاں والے وہ لیڈ کر رہے تھے, وہ ٹریبونل کے چیئرمین تھے. تصدق حسین خالد کے بیٹے, بیگم سلمہ تصدق حسین کے بیٹے. اب وہ جو اسپیشل کورٹ تھی نا, اب یہ سارے لیڈر حیدرآباد میں تھے. ٹھیک. جب ماشاء اللہ آیا تو عبد الولی خان صاحب بیمار ہو گئے اور ان کو لے جایا گیا سی ایم ایچ راولپنڈی علاج کے لیے. اچھا. خصوصی اختیارے کے تحت وہاں جنرل ضیاء الحق صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے. ٹھیک. تو اب وہاں جو پہلی ملاقات تھی
اس میں چھٹتے ہی انہوں نے یہ کہا جنرل ضیاء الحق سے کہ بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے. یہ بات تو ٹھیک. آپ فیصلہ کر لیں آپ نے جانا ہے یا اس نے جانا ہے. ویسے ضیاء ان کی بڑا تلخی تھی حیدرآباد والوں کے. مجھے یاد ہے کہ بھٹو کا جب ٹرائل شروع ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھٹو کا بھی ویسے ٹرائل ہو جیسے ہمارا حیدرآباد میں ہوا تھا کہ جیل میں عدالت لگتی تھی. نہیں بھٹو صاحب تو بہت تلخی تھی. دیکھیے اگر بھٹو صاحب رہ جاتے تو شاید یہ لوگ عمر قید کی سزائیں پاتے یا پھانسی کی سزائیں پاتے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک پارٹی کو بین کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بھٹو صاحب کے ساتھ تو ایک ظاہر ہے کہ مخاصمت تھی. پھر وہ ولی خان کا بڑا مشہور فکرہ ہے, وہ کہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں نا ان کے خلاف مقدمے ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت چلنے چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے. تو یہ ڈی پی آر جو ڈیفینس آف پاکستان رولز کو نافذ کیے تھے انہوں نے. تازہ ترین بھی صورتحال یہی ہو سکتا ہے. اچھا اسی دوران میں جو جس سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا تھا ولی خان کی سیاست کا, وہ لیاقت باغ کا واقعہ تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے اس سے پہلے آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے, یہ تو ہم بہت آگے آ گئے نا. جی چودھری غلام حسین والا جو واقعہ تھا, وہ جو واقعہ ہے آپ دیکھیں, وہ واقعہ ہوا, ان پہ حملہ ہوا, ان کے لوگ مارے گئے, اس کے باوجود انہوں نے 1973 کا دستور جو ہے سائن کیا. بالکل بالکل بہت بڑی بات سر. بہت سارے سیاستدان وہ بہت بڑے. اچھا ضیاء الحق کے دور میں آپ تھے, آپ کے سامنے بہت ساری تنظیمیں بنی ہیں, آپ کی الطاف حسین. نہیں اب وہ تو پتہ نہیں زیر زمین سرگرمیاں کیا ہوتی رہی اور اوپر کیا ہوتی, بہت کچھ ہوتا رہا. نہیں آپ نے کراچی بدلتے دیکھا, کراچی کا تو آپ بہت تعلق رہا, وہاں بدلتے دیکھا, بہت کچھ بدلتے دیکھا, پاکستان بدلتے دیکھا, کراچی بدلتے دیکھا, لوگوں کو بدلتے دیکھا. صحیح. اچھا یہ جو بھٹو کا ری برتھ ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس سمدانی نے ان کی بیل لی تھی تو وہ اسی گول باغ میں, گول باغ اس وقت مین جگہ ہوتا تھا, تو گول باغ میں انہوں نے وہ اپنی مشہور تقریر کی تھی جس کا ان کو پھر پکڑ لیا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد بھٹو دوبارہ بھٹو کے جانسار جو اٹھے ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں اٹھ سکے جس طرح اٹھنا چاہیے تھا. کیسا ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ تھا, ماشاء اللہ تھا, اور ماشاء اللہ کے, اور اگر ماشاء اللہ نہ ہوتا تو بھٹو کو پھانسی نہیں دے سکتی تھی کوئی طاقت. نہیں کوئی طاقت. اچھا ایک اور میں آپ کو مثلا آج کل چونکہ عمران خان کی بہت مقبولیت ہے تو اکثر اوقات لوگ بحث کرتے ہیں اس سے مقبولیت سے کوئی کام لینا چاہیے, لیکن نہیں لیتے, نہ لیں. کیا بھٹو کی مقبولیت نہ ہوتی تو تمام پارٹیاں مل کے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے سکتے تھے؟ نہیں اگر بھٹو نہ نہیں, بھٹو کی مقبولیت تھی جو کو وہ کور کر گئی, ورنہ تو مسئلہ بہت بڑھ جانا. نہیں اس وقت وہ موومنٹ بھی بہت بڑی تھی 74 کی, اور بھٹو صاحب نے اس کا ساتھ دیا, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر تحریک جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچی. تو اس کا بھٹو صاحب کو یعنی نہیں, ہاں کریڈٹ تو بہت بڑا کہا جاتا ہے, لیکن پھر یہ بھی دوست کہتے ہیں لوگ کہ پھر جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے ان سے وفا نہیں کی. ہاں نہیں کی. ہاں یہ بھٹو گلا کرتے بھی تھے کبھی کبھی کہ نہیں. اچھا ضیاء الحق کے بعد, بلکہ ضیاء الحق کے دوران ہی آپ شاید اس کا وٹنس ہوں کہ مجید نظامی صاحب کے زمانے میں ہی جمیل اسلامی کے ڈیرے پہ ایک اور قیادت جو ہے اس کی پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی, کہ جہاں ان کا ایک مشہور فقرہ کہا جاتا ہے کہ 37% ووٹ بھٹو کے ہیں, باقی سب ووٹ اینٹی بھٹو ہیں. تو میاں صاحب اگر آپ کا بیٹا جو ہے نا اس ووٹ کو کیش کر لیں تو بڑا کمال ہو جائے. تو آپ کچھ اس کا وٹنس ہیں اس قیادت کے ابھرنے کے؟ نہیں دیکھیں اولیاء صاحب, یہ کوئی ایک واقعے سے یا ایک نشست اچانک تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک منطقی ہے نا چیزیں, کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھٹو صاحب کو میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں تھی, ان کے مخالف کیونکہ منتشر تھے, ٹھیک, اس لیے وہ 1/3 ووٹ لے کر ان کو امید گل صاحب نے اکٹھا کر دیا, سیٹوں وہ اکٹھے ہو گئے. اور ایک لمبی کہانی ہے, ٹھیک, یہ میں پھر کسی وقت چلیں. بہت کو ناظرین, شامی صاحب کے ساتھ ہم ایک نہیں کئی اور نشستیں کریں گے, اس لیے کبھی تو ہم نے یہ بھی ان کے ساتھ کسی طور پر ڈسکس نہیں کیا کہ اس وقت کا
کلچر کیا تھا، ثقافت کیا تھی، بزرگوں کا احترام کیسا تھا، عیدیں کیسی ہوتی تھیں، زندگی کیسی گزرتی. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تاریخ کے اندر ایک مینار کی طرح تھے ان کی نظر سے دیکھیں کہ وہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا. یہ لوگ تاریخ لکھتے تو رہے ہیں لیکن جو انہوں نے تاریخ پڑھی ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.